السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح نخبۃ الفکر کا ہمارا یہ درس ہے، اور آج جو گفتگو ہے وہ پچھلے درس میں صحیح ذاتی کے جو مختلف درجوں پر بات ہوئی تھی اسی کا تسلسل ہے، اسی کو آگے بڑھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا التَّفَاضُلُ مَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَخْرِيجِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ فَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا وَمَنْ فَرَدَ بِهِ الْبُخَارِي بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ فَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول واختلاف بعضهم في أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه، وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه۔ فرماتے ہیں کہ اسی تفاضل سے ملحق ہے وہ حدیث بھی متفق شیخانی اعلیٰ تخریجی جس کی تخریج پر شیخین کا اتفاق ہو۔ اسی تفاضل سے مراد یعنی پیچھے جو یہ بات آئی ہے کہ صحیح ذاتی ہی سب کی سب ایک درجے کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ صحیح ذاتی کے مختلف درجے ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی وہ حدیث ہوگی جو ان سندوں سے مروی جن کو اصول اسانید کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں کچھ سندیں بیان کی گئی تھی، پھر دوسرے درجے کی کچھ سندیں بیان کی گئی تھی، پھر تیسرے درجے کی کچھ سندیں بیان کی گئی تھی، تو وہ صحیح ذاتی کے 3 درجے تھے۔ ایسے ہی اس اعتبار سے بھی 3 درجے ہیں کہ وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہو وہ اعلیٰ درجے کی صحیح ہوگی، وہ حدیث جو اس کے بعد یعنی صرف بخاری میں آئی ہو مسلم میں نہیں آئی ہو وہ دوسرے درجے کی صحیح ہوگی، اور وہ حدیث جو صرف مسلم میں آئی ہو بخاری میں نہیں آئی ہو وہ تیسرے نمبر کی صحیح ہوگی۔ تو صحیح کے اعتبار سے یعنی یہ بھی کچھ درجے ہیں، حالانکہ سب روایتیں صحیح ہیں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے لیکن ان میں یہ درجہ بندی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا التَّفَاضُلُ، اس فضیلت یا اس تفاضل سے وہ روایات بھی ملحق ہیں متفق الشیخان علی تخریجہ جس کی تخریج پر شیخین کا اتفاق ہو۔ تو جو شیخین میں آئی ہوئی روایت ہے وہ افضل ہوں گی بالنسبت الی من فرد بہ احدہما، بنسبت اس حدیث کے جس کو ان دونوں میں سے کسی ایک نے روایت کیا ہو، اکیلے نے، جس کو روایت کرنے میں ان میں سے کوئی ایک منفرد ہو۔ تو ایک طرف وہ حدیث ہے جو متفق علیہ ہے اور دوسری طرف وہ حدیث ہے جو صرف بخاری میں آئی ہے یا صرف مسلم میں آئی ہے، تو یہ متفق علیہ والی روایت جو یہ افضل ہوگی ان دونوں میں سے کسی ایک میں آئی ہوئی روایت کے مقابلے میں۔ تو یہ پہلا درجہ ہوا کہ متفق علیہ حدیث یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہوئی حدیث افضل ہے، زیادہ اصح ہے بمقابلہ اس حدیث کے جو صرف بخاری میں آئی ہو یا صرف مسلم میں آئی ہو۔ تو ایک درجہ یہ ہوا۔ نمبر 2 ومن فرد بہ البخاری، اور وہ حدیث جو صرف بخاری میں آئی ہو جس کو روایت کرنے میں صرف بخاری منفرد ہے یہ افضل ہوگی بالنسبت الی من فرد بہ مسلم، بنسبت اس حدیث کے جس کو روایت کرنے میں امام مسلم منفرد ہو۔ تو 2 درجے ہو گئے، اور تیسرا اس سے خود بخود ثابت ہو گیا کہ تیسرے نمبر پر وہ حدیث ہوگی جو صرف مسلم میں آئی ہو۔ اب یہ بات ہے کہ بخاری اور مسلم میں آئی ہوئی روایت زیادہ اصح ہوگی یا دوسرے نمبر پر صرف بخاری میں آئی ہوئی روایت زیادہ اصح ہوگی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل دے رہے ہیں لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، لاتفاق العلماء بعدهما ان دونوں کے بعد یعنی بخاری اور مسلم کے بعد جو ہے امام بخاری اور امام مسلم کے بعد علماء کا اتفاق ہو گیا ہے على تلقي كتابيهما بالقبول، ان دونوں کی کتابوں کو قبول کرنے پر، یعنی ان دونوں کی کتابوں کی قبولیت پر علماء کا اتفاق ہے۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ جو 2 کتابیں ہیں یہ دوسری تمام کتابوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، زیادہ اصح ہے۔ علماء نے اسی لیے ان دونوں کو پہلے درجے کے طور پر قبول کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کو جس طرح انہوں نے قبول کیا ہے اس درجے میں دوسری روایت کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ بخاری اور مسلم کا جو درجہ ہے وہ علماء کے نزدیک دیگر تمام کتابوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ لہذا ان دونوں کتابوں میں جو حدیث آئی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ زیادہ اصح ہوگی۔ دوسری بات فرما رہے ہیں واختلاف بعضهم فی ایہما ارجح، دوسری بات یہ کہ علماء کا بعض علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کون راجح ہے۔ تو جو بحث ہوئی ہے وہ یہ تو ہوئی ہے کہ بخاری اور مسلم میں کون راجح ہے، لیکن یہ بحث نہیں ہوئی ہے کہ بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی ہے جو مقابلے میں ان کے ہے، جو ان سے راجح ہے، ان سے افضل ہے، یہ بحث ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ دوسری دلیل ہو گئی اس بات کی کہ جب بھی یہ بحث آئی ہے، جب بھی یہ اختلاف ہوا ہے کہ کون سی کتاب زیادہ راجح ہے، تو یہی بحث ہوئی ہے کہ بخاری راجح ہے یا مسلم راجح ہے۔
یہ کبھی بحث نہیں ہوئی ہے کہ بخاری اور مسلم کو ایک طرف رکھ کے دوسری کتابوں سے موازنہ کیا گیا ہو، دوسری کتابوں سے موازنہ نہیں کیا گیا کبھی بھی۔ تو ان دونوں دلیلوں کی بنیاد پر ایک دلیل تو یہ کہ ان دونوں کتابوں کو قبول کیا گیا ہے، قبولیت پر علماء کا اتفاق رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ علماء نے ہمیشہ جب بھی بحث کی ہے تو ان دونوں ہی کتابوں کی ارجحیت پر بحث کی ہے، وہ کہ یہ اختلاف ان دونوں کتابوں میں محصور ہے، باقی کتابوں کے بارے میں یہ بحث ہوئی نہیں ہے۔ ان دونوں کتابوں کا آپس میں موازنہ کیا گیا ہے، ان دونوں کتابوں کا کسی تیسری کتاب سے موازنہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ یہ دونوں جو کتابیں ہیں ان کا مقام سب سے افضل ہے، لہذا ان دونوں میں جو حدیث آئی ہوگی وہ سب سے افضل ہوگی، سب سے اصح ہوگی۔ اور پھر ان دونوں میں سے چونکہ بخاری سب سے اصح ہے تو بخاری میں آئی ہوئی حدیث جو ہوگی وہ مسلم میں آئی ہوئی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ فَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ أَرْجَحُ بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ مِمَّا لَمْ يَتَّفِقَ عَلَيْهِ، لہذا جس پر وہ دونوں اتفاق کر لیں، یعنی جو دونوں کتابوں میں آئی ہو وہ اس حیثیت سے، یعنی صحیح ہونے کی حیثیت سے ارجح زیادہ راجح ہوگی، مما اس روایت سے لم يتفق علیہ جس پر دونوں کا اتفاق نہیں ہوا ہو۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہوئی زیادہ راجح ہوگی، زیادہ اصح ہوگی بمقابلہ اس روایت کے جو دونوں میں نہیں آئی ہو۔ اور جہاں تک یہ بات رہی کہ صرف بخاری میں آئی ہوئی کیوں راجح ہوگی بمقابلہ اس کے جو صرف مسلم میں آئی ہو، تو کریں وقت صرح الجمہور بتقدیم صحیح البخاری فی الصحہ، اور جمہور نے صراحت کی ہے کہ صحت کے اندر صحیح بخاری فائق مقدم ہے، لہذا اس کی وجہ سے یہ بات بھی طے ہو گئی کہ بخاری میں آئی ہوئی روایت زیادہ صحیح ہوگی، زیادہ اصح ہوگی بمقابلہ مسلم میں آئی ہوئی روایت کی۔ چونکہ جمہور نے یہ صراحت کر دی ہے کہ بخاری صحت کے اندر فائق ہے مسلم سے، تو گویا کہ بخاری کو پہلے درجہ دیا جائے گا، مسلم کو دوسرا درجہ دیا جائے گا۔ وَلَمْ يُوجَدْ عَنْ أَحَدٍ التَّصْرِيحُ بِنَقِيضِهِ، اور کسی نے بھی اس کے خلاف صراحت منقول نہیں ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ مسلم زیادہ صحیح ہے، صراحت یہ ہے کہ بخاری زیادہ صحیح ہے، لہذا اس اعتبار سے بخاری کو مسلم سے پہلے رکھا جائے گا اور اس کا نمبر پہلا ہوگا۔ اس وجہ سے جو حدیث صرف بخاری میں آئی ہوگی وہ زیادہ اصح ہوگی بمقابلہ اس کے جو صرف مسلم میں آئی ہوگی۔ تو بات کلیئر ہو گئی، خلاصہ یہ نکلا کہ جو حدیث شیخین نے روایت کی ہو، دونوں نے روایت کی ہو، وہ زیادہ اصح ہوگی بمقابلہ تمام روایتوں کے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ حدیث جو صرف بخاری میں آئی ہوگی وہ زیادہ اصح ہوگی بمقابلہ اس کے جو صرف مسلم میں آئی ہوگی، اور پھر تیسرے نمبر پر وہ حدیث جو صرف مسلم میں آئی ہوگی وہ زیادہ اصح ہوگی بمقابلہ اور روایات کے۔ ابھی جو بات کہی صاحب کتاب نے کہ بھئی اس بات کی صراحت تو ملتی ہے کہ بخاری مسلم پر راجح ہے، فائق ہے، اس کے خلاف کی صراحت نہیں ملتی ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ مسلم جو ہے وہ بخاری پر فائق ہے یا مسلم جو ہے وہ بخاری سے زیادہ صحیح ہے، یہ صراحت نہیں ملتی ہے۔ اس پر جو اشکالات ہوتے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں اور ان کا جواب دے رہے ہیں۔ مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کسی نے بھی یہ صراحت نہیں کی کہ مسلم زیادہ اصح ہے بخاری سے، تو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ النِّيسَابُورِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مسلم، اور ابو علی نیساپوری سے جو یہ دعویٰ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آسمان کی چھت کے نیچے کوئی بھی کتاب مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح موجود نہیں ہے۔ تو ابو علی نیساپوری کہہ رہے ہیں کہ اس آسمان کی چھت کے نیچے صحیح مسلم سے زیادہ کوئی بھی کتاب صحیح نہیں ہے۔ کیا مطلب ہو اس کا؟ مطلب یہی ہوا کہ ابو علی نیساپوری مسلم کی کتاب کو سب سے زیادہ صحیح قرار دے رہے ہیں، اور اب مصنف پر اعتراض ہوتا ہے۔ ابھی مصنف نے کہا کہ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مسلم جو ہے وہ بخاری سے بھی زیادہ صحیح ہے، اور یہاں یہ دعویٰ بالکل صراحت سے ہے۔ وہ فرمانا ہے کہ آسمان کے نیچے سب سے زیادہ صحیح کتاب کون سی ہے؟ مسلم ہے، چونکہ ان کا مطلب کیا ہے کہ مسلم سے زیادہ کوئی صحیح نہیں ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلا کہ مسلم سے زیادہ صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مسلم سب سے زیادہ صحیح ہے۔ اس کا جو جواب دیا مصنف نے وہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ فلم یصرح بقولہ اصح من صحیح البخاری، کہ ابو علی نیساپوری نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ مسلم صحیح بخاری سے زیادہ صحیح ہے، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلم سے زیادہ کوئی کتاب صحیح نہیں ہے۔ تو اس دعوے سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلم کے برابر موجود ہے، ایسی کتابیں موجود ہیں جو صحیح مسلم کے برابر ہے صحت میں۔ تو کہہ رہے بس ان کے دعوے سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ گویا کہ مسلم جو ہے وہ صحیح بخاری کے برابر ہے صحت میں۔ صحیح مسلم کے بخاری سے اصح ہونے کی بات انہوں نے بھی نہیں کہی، چونکہ انہوں نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے،
اور اس میں تفضیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ بات مانی ہے، اس میں تفضیل کے صیغے سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ دو چیزوں کو کسی صفت میں شریک مانا جا رہا ہے، دو چیزوں کو کسی صفت میں شریک مانا جا رہا ہے. پھر اگر ہم اس میں تفضیل کے صیغے کے ذریعے نفی کر رہے ہیں تو اس نفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دو چیزیں کسی صفت میں شریک ہیں ان میں سے ایک جو ہے اس صفت میں دوسرے سے بڑی ہوئی نہیں ہے. یاد یہ بات جو کہی کہ صحیح مسلم سے زیادہ صحیح نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ صحیح مسلم اور دوسری کتابیں صحت میں شریک تو ہیں لیکن اس سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے، تو زیادتی ہے صحت کی نفی ہو رہی ہے. تو ان کے دعوے سے بھی زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ صحیح مسلم کو صحیح بخاری کے برابر صحیح مان رہے ہیں. یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ صحیح مسلم جو ہے وہ صحیح بخاری سے اصح ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ فلم یصرح بکونہ اصح من صحیح بخاری، انہوں نے بھی یہ بات صراحت سے نہیں کہی ہے کہ کونہ کہ مسلم اصح زیادہ صحیح ہے من صحیح بخاری سے. تو انہوں نے بھی مسلم کے صحیح بخاری سے زیادہ ہونے کی صراحت نہیں کی ہے، انما نفى وجود کتاب، اس لیے کہ انہوں نے کسی بھی ایسی کتاب کے وجود کی نفی کی ہے اصح من کتاب مسلم، جو مسلم کی کتاب سے زیادہ صحیح ہو. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم سے اصح کوئی کتاب موجود نہیں ہے، یہ انہوں نے نفی کی ہے. تو یہ بات تو ہو سکتی ہے کہ مسلم سے اصح کوئی نہیں ہے. بخاری بھی مان لیجیے اصح نہیں ان کے دعوے کے مطابق، لیکن ان کے دعوے کے مطابق بخاری برابر تو ہو سکتی ہے. جب برابر ہو سکتی ہے تو ایک طرف یہ بات ہے کہ ایک صاحب ہے، ایک شخص ہے جو دونوں کو برابر قرار دے رہے ہیں اصح ہونے میں، دوسری طرف پوری امت ہے جو بخاری کو زیادہ اصح قرار دے رہی ہے. تو ان کے دعوے سے بھی یہ بات تو برابر ہو رہی ہے کہ بخاری اور مسلم برابر درجے کی ہے، لیکن مسلم کے اصح ہونے کی بات ثابت نہیں ہو رہی ہے. تو لہذا برابر ہونے کی وجہ سے مسلم اصح نہیں ہو جائے گی، پھر جمہور جو بات کرے اسی کو مانا جائے گا. تو فرمانا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسی کتاب کے وجود کی نفی کی ہے جو مسلم کی کتاب سے زیادہ اصح ہو، کیونکہ اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اسی منفی انما ہوا ما یقتضیہ صیغۃ افعال، چونکہ یہاں جس بات کی نفی کی جا رہی ہے تو وہ چیز ہے جس کا تقاضا اس میں تفضیل کا صیغہ کرتا ہے. یعنی اس میں تفضیل کے صیغے میں جس بات کی نفی ہوتی ہے وہ یہاں مراد ہوگی، اور اس میں تفضیل کے صیغے میں نفی اس بات کی ہوتی ہے کہ دو چیزیں کسی صفت میں برابر کی شریک ہے اور ایک چیز اس میں دوسری چیز سے بڑی ہوئی نہیں ہے، اس بات کی نفی ہو رہی ہے. شرکت کی نفی نہیں ہو رہی ہے، مساوات کی نفی نہیں ہو رہی ہے. تو کہہ رہے اس لیے کہ جو نفی ہوگی وہ وہی ہوگی جس کا تقاضا اس میں تفضیل کا صیغہ کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی من زیادتی صحت فی کتاب، اس بات کی نفی کہ کسی کتاب کے اندر صحت کی زیادتی نہیں ہے، کسی کتاب میں کسی ایسی کتاب میں صحت کی زیادتی کی نفی. شارک کتاب مسلم فی الصحہ، جو صحت کے اندر مسلم کی کتاب کے ساتھ شریک ہے، برابر ہے، جو صحت میں صحیح مسلم کے ساتھ شریک ہے اس کے اندر صحت کی زیادتی کی نفی ہو رہی ہے. فرمایا کہ من زیادت صحت، یعنی ایسی صحت کی زیادتی فی کتاب، کسی کتاب کے اندر کسی ایسی کتاب کے اندر شارک کتاب مسلم فی الصحہ، جو صحت کے اندر مسلم کے برابر ہے، یمتاز بتلک زیادت، یعنی اور اس پر یعنی مسلم پر اس زیادتی میں ممتاز ہو، اس بات کی نفی ہو رہی ہے. جو برابر ہے اور برابر ہونے کے بعد ممتاز بھی ہو اس زیادتی صحت میں، اس بات کی نفی ہو رہی ہے. تو کیا پتہ چلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ وہ اس امام بخاری کی کتاب کو گویا کہ برابر مان رہے ہیں امام مسلم کی کتاب کے، یہ وہ بھی نہیں مان رہے کہ امام مسلم کی کتاب زیادہ صحیح ہے امام بخاری کی کتاب کے. اور ان کے برابر ماننے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ مسلم اصح ہو گئی ہے. لہذا جمہور کی جو رائے ہے وہی مانی جائے گی، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ مسلم زیادہ اصح نہیں ہے بلکہ بخاری زیادہ اصح ہے. یہ ایک دعویٰ ہوا. فرماتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ زیادتی صحت کی نفی کی ہے، ولم یلزم المساوات، انہوں نے برابری کی نفی نہیں کی ہے. ایک دعویٰ یہ ہوا. ایک دوسرا دعویٰ اور بھی کیا گیا ہے جس میں مسلم کو گویا کہ بخاری سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمَغَارِبَ، ایسی بعض اہل مغرب سے اندلس وغیرہ کے بعض علماء سے جو یہ بات نقل کی گئی ہے، مغاربہ سے مراد یہ اندلس وغیرہ کا جو علاقہ اس کو مغرب بولتے ہیں ہماری اصطلاح میں، آج کل کا جو یورپ ہے وہ مغرب مراد رہی ہے. تو اسی طرح بعض اہل مغرب سے جو نقل کیا گیا ہے انه فضل صحیح مسلم علی صحیح بخاری، کہ انہوں نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر فضیلت دی ہے. تو فرماتے ہیں کہ فذالک فیما یرجع الی حسن السیاق وجودۃ الوضع والترتیب، کہ یہ جو فضیلت دی ہے بعض اہل مغرب نے تو اس کا جو تعلق ہے وہ صحیح مسلم کے سیاق و سباق، اس کی ترتیب کی عمدگی سے ہے. یعنی چونکہ صحیح مسلم کی ترتیب بہت عمدہ ہے بخاری کے مقابلے میں، بخاری میں اس طرح کی ترتیب نہیں ہے.
جیسے ہی ترتیب مسلم کے اندر ہے. تو جن لوگوں نے جو اہل مغرب ہے مراد ہے امام ابن حزم وغیرہ, تو ان لوگوں نے جو صحیح مسلم کو افضل قرار دیا, تو یہ بھی افضل قرار دیا, اصح قرار نہیں دیا ہے. تو افضل کوئی چیز ہو سکتی ہے کسی اعتبار سے, لیکن صحت کے اعتبار سے جو مقام بخاری کا وہ مسلم کا نہیں ہو سکتا ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ فضالی کا فیما یرجع الی حسن السیاقی وجودۃ الوضع والترتیب. تو فیما یرجع کا مطلب الی یعنی اس کا تعلق, تو یہ چیز لوٹتی ہے اس طرف, یعنی اس کا تعلق کائے سے ہے, حسن سیاق, حسن سیاق سے ہے, وجودۃ الوضع والترتیب, اور ترتیب کی عمدگی سے. تو جن لوگوں نے صحیح مسلم کو افضل قرار دیا ہے امام بخاری کی کتاب کے مقابلے میں, تو اس افضلیت کا تعلق حسن سیاق اور ترتیب کی عمدگی وغیرہ سے ہے. ولم یفصی احد منهم بان ذلك راجع الى الاصحیہ, اور ان میں سے کسی نے بھی یہ صراحت نہیں کی کہ اس کا تعلق اصحیت سے. امام ابن حزم وغیرہ جن لوگوں نے بھی امام مسلم کی کتاب کو افضل قرار دیا ہے, تو اس کا تعلق یہ مانا جائے گا کہ وہ ترتیب وغیرہ سے, کیونکہ کسی نے بھی صراحت نہیں کی کہ ہم جو افضل قرار دے رہے ہیں تو وہ اصحیت کے اعتبار سے قرار دے رہے ہیں. یا جب کسی نے یہ صراحت نہیں کی ہے تو چونکہ جمہور بخاری کو اصح قرار دے رہے ہیں, تو ہم ان اہل مغرب کی رائے کو بھی ایسا مانیں گے کہ دونوں کی رائے میں تضاد پیدا نہ ہو, دونوں کی رائے میں اختلاف پیدا نہ ہو. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ چونکہ یہاں صراحت موجود رہی ہے کہ افضلیت جو ہے وہ اصحیت کے اعتبار سے ہے, لہذا ہم یہ مانیں گے کہ جو افضلیت یہ قرار دے رہے ہیں وہ عمدگی, ترتیب وغیرہ کی عمدگی کے اعتبار سے ہے. اور فرماتے کہ ولو افصحوا بھی, اور اگر یہ لوگ اس کی افضلیت کو اصحیت کے اعتبار سے قرار دے دیتے, اس کی صراحت کر دیتے کہ ہم جو افضل قرار دے رہے ہیں صحیح مسلم کو وہ اصحیت کے اعتبار سے, زیادہ صحیح ہونے کے اعتبار سے, تو کرے ولو افصحوا بھی, اگر یہ اس بات کی صراحت کر بھی دیتے تو لردہ علیہم شاہد الوجود, تو موجودہ صورتحال کی گواہی جو ہے ان کی بات کو رد کر دیتی. کیونکہ موجودہ جو صورتحال ہے دونوں کتابوں کو دیکھ کر وہ یہی ہے کہ بخاری جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے, دلیل کیا ہے؟ کہ فالصفات التی تدور علیہا الصحہ, کہ چونکہ وہ صفات جن پر صحت کا دار و مدار ہوتا ہے, جن پر صحت گردش کرتی ہے, یعنی جن پر صحت کا دار و مدار ہوتا ہے, تو وہ صفات جن پر صحت کا دار و مدار ہوتا ہے فی کتاب البخاری اتم منہا فی کتاب مسلم, تو وہ بخاری کی کتاب میں زیادہ مکمل ہے بمقابلہ مسلم کی کتاب کے. وہ اشد, اور زیادہ وہ سخت ہے, وہ شرط فیہا اقوی و اشد, اور صحت کے تعلق سے بخاری کی جو شرط ہے وہ بمقابلہ مسلم کی شرط کے زیادہ قوی ہے اور زیادہ ٹھوس ہے. چونکہ صحت کا تعلق شرائط پر ہوتا ہے, صفات پر ہوتا ہے, اور وہ صفات اور شرائط جو ہے اپنی شدت میں, اپنے ٹھوس ہونے میں, اپنے قوی اور مضبوط ہونے میں زیادہ پائی جاتی ہے بخاری کے اندر بمقابلہ مسلم کی. یعنی افضلیت تو ترتیب کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جس سے فائدہ آسان ہوتا ہے, جس سے استفادہ آسان ہوتا ہے, تو لوگ اس کو بمقابلہ دوسری کتابوں کے زیادہ افضل قرار دے دیتے ہیں. لیکن صحت جو چیز ہے, صحت کا تعلق آسانی اور سہولت سے نہیں ہے, صحت کا تعلق ترتیب وغیرہ سے نہیں ہے. صحت کا تعلق ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی روایت دی گئی ہے ان میں شرائط کیا پائی جاتی, ان میں صفات کیا پائی جاتی تھی, وہ کس اعتبار سے مضبوط تھے. تو صفات کی اور شرائط کی مضبوطی کے اعتبار سے صحت کا دار و مدار ہوتا ہے. تو یہ جب بات ہم دیکھتے ہیں تو جن صفات پر صحت کا دار و مدار ہے وہ زیادہ مکمل طریقے سے بخاری میں پائی جاتی ہے بمقابلہ مسلم کے. ایسی بھی جو شرائط بخاری نے لگائی ہے روایت کو قبول کرنے کے لیے وہ زیادہ قوی ہے, زیادہ ٹھوس ہے بمقابلہ امام مسلم کے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ لہٰذا جو روایت بخاری میں آئی ہوگی اس کا درجہ اس روایت سے اونچا ہوگا جو صرف مسلم میں آئی ہوگی, کیونکہ بخاری کا مرتبہ وہ مسلم کے مرتبے سے زیادہ بلند ہے, زیادہ افضل ہے باعتبار صحت کے, کہ بخاری صحت کے اعتبار سے مسلم سے فائق ہے. اور کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ مسلم جو ہے وہ زیادہ اصح ہے. جن لوگوں نے اس طرح کے کوئی جملے کہے تو ان سے اصح ہونے کی صراحت نہیں ہوتی ہے, بلکہ پہلے جو جملہ تھا اس سے بس یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ برابر قرار دے رہے ہیں, تو برابری کو قرار دے دینے سے مسلم اصح نہیں ہو جاتی ہے. اور دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے افضل قرار دیا مسلم کو, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افضلیت جو ہے وہ ترتیب وغیرہ کے اعتبار سے ہے, اس افضلیت کا تعلق صحت سے نہیں ہے. صحت کا تعلق تو صفات سے ہوتا ہے, شرائط سے ہوتا ہے, اور وہ صفات اور شرائط بخاری میں زیادہ ٹھوس ہے, لہذا بخاری ہی زیادہ اصح ہوگی. یہیں پر اکتفا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.